اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں کفار کی طرف سے جو بات گئی تھی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہمارے جیسے، کہ تم بھی ہمارے جیسے ہی ہو، تم میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ تم کہتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے اور فرشتہ آتا ہے، لیکن ہمیں تو تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان لگتے ہو، تو ہمارے جیسا انسان ہی ہمیں جو ہے وہ آ کے کیا بڑھانا چاہتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ تریدون ان تصدون اما یعبد آباؤنا، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے سے جو ہے وہ روک دو، تم چاہتے ہو کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، جن کے پیچھے چلتے رہے ہیں، اس راستے سے تم ہمیں روک دو، یہ تمہارا خیال ہے۔ فاتونا بسلطان مبین، بس اس کے بدلے میں اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے تو اس کی لے آؤ۔ یہ مطالبہ تھا کفار کا، مشرکین مکہ کا۔ اگر ہم ہسٹری پڑھیں، قرآن پاک میں دیکھیں کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہوا، یہ مطالبہ صرف مشرکین مکہ کا نہیں تھا، یہ مطالبہ جو ہے وہ ہر قوم کے نبیوں سے یہی کیا گیا تھا۔ آپ پڑھ لیجئے کسی کا بھی قصہ، آپ پڑھ لیجئے نوح علیہ السلام کی بات، آپ پڑھ لیجئے شعیب علیہ السلام کی بات، صالح کی، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کی پڑھ لیجئے۔ ہر کسی قوم نے جو ہے وہ قوم کے مشرکین نے، قوم کے کفار نے یہی جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا کہ اچھا تم ہمارے آباء و اجداد کے مذہب سے اٹھانا چاہتے ہو، ایسے کرو، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ لا کے جو ہے وہ ہمیں دکھاؤ۔ اب اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ میں جب انہوں نے کہا تھا، قالت، کہا، تا جو ہے وہ جمع مؤنث کی علامت ہے، لہم، ان سے، رسلہم، ان کے رسولوں نے، ان نحنو، ان کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے؟ ان کا معنی اگر ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد اگر ما بعد الا آ جائے تو پھر ان جو ہے وہ نافیہ میں بدل جاتا ہے، نہیں۔ نحنو متکلم ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان نحنو الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر ایک انسان تمہارے جیسے، ہم بھی تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اگلی آیت کریمہ میں اس فرق کو بتایا گیا ہے۔ بشر مثلکم، لفظ کیا ہے؟ مثل کے ساتھ آگے کم، حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے جمع کی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یمنو، لفظ کیا ہے؟ من، احسان، فضل، یا جو ہے وہ علامات مضارع لگا ہوا ہے یہاں پہ، یمنو، وہ احسان کرتا ہے، تمنو، تم احسان کرتے ہو، نمنو، ہم احسان، یمنو، وہ احسان، اور لیکن اللہ، یمنو، وہ احسان کرتا ہے، فضل کرتا ہے، علی من یشاء، اللہ کا معنی پر، من کا معنی جسے، یشاء، یہ لفظ پہلے بھی جیسے لفظ صرف شاء ہے، شاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے، من سے، عبادہ، لفظ کیا ہے؟ عبد ہوتا ہے واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ عباد، ہو جو ہے وہ آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے؟ اللہ کو۔ نہیں ہیں ہم بھی، ہاں ہم بھی تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل فرما دیتا ہے۔ اگر اس نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہمارے اوپر وحی کی ہے، تو یہ اللہ کا اکرام ہے، اللہ کی عزت ہے، اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے۔ قالت رحم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، نہیں ہیں ہم مگر تمہارے جیسے ہی ہم انسان، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، وہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وما کانا، اب دیکھیے ماں کے 4 استعمال اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ماں موصولہ، جو، جیسے، ماں تعجبیہ، جسے ہم تعجب سے کہتے ہیں، کتنا، کیسے، ماں استفہامیہ، سائن آف انٹیروگیشن، سوالیہ، ماں نافیہ، یہ 4 استعمال ہیں ماں کے، اپنی اپنی جگہ پہ وہ خود فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ماں نافیہ استعمال ہوا ہے، وما، اور نہیں ہے، لنا،
لام کے بھی استعمال ایک ہی دفعہ اپنی ذہن میں بٹھا لیجئے. ایک ہوتا ہے لام تعلیل، لام تعلیل ہوتا ہے کے لیے. ایک ہوتا ہے لام لازم، یقیناً، فشور، ضروری طور پہ، تاکہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بس یہی لام کے استعمال ہیں اور یہ ما کے استعمال ہیں. وما لن کانا، اور نہیں ہے لنا لیے ہمارے، ان یہ کہ ناتیکم، ناتیکم. اب لفظ کیا ہے اس میں؟ عطا. عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. ناتیکم کہ ہم لے آئیں. اب اس کا معنی تو ہوتا ہے عطا کا آنا، لیکن اگر اس کے بعد اس کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لانا. اب نون جو ہے وہ یہاں پہ علامات مضارع کے لیے استعمال ہوا ہے. کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے. ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں، کوئی سند لے آئیں. جو یہاں پہ انہوں نے مانگی تھی کہ کوئی دلیل لاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اذن کے حکم کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نشانی دکھا سکیں. یہ نبی کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک نبی نہیں، یہ سارے نبی، یہاں پہ جمع کا صیغہ کہ پورے نبیوں کی جو ہے وہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. وعلی اللہ، اللہ کا معنی ہوتا ہے پر. فلیتوکل، اب اس لفظ کو اگر ہم کھول لیں، لفظ کیا ہے؟ ہماری اردو زبان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ توکل. یہ لفظ کس سے ہے؟ واو، کاف، لام. اسی سے ہمارا لفظ وکل ہے. اسی سے ہمارا لفظ جو ہے وہ وکیل ہوتا ہے. وکیل کس کے اوپر؟ جس کے ہم بھروسہ کرتے ہیں. توکل بھروسہ کرنا، ٹرسٹ کرنا. اب اس سے پہلے فے لگا، فے تو آ گیا پاس کے لیے. لام آ گیا، بھی میں نے آپ کو استعمال بتایا اس کا، لام لازم. اور اس کے بعد یا لگا، علامات مضارع. پس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں. کون بھروسہ کریں؟ المومنون، مومن. اور مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. لازم ہے ان کے اوپر. یہ جو لام لازم کی صرف لام ہے، یہ لام ہمیں کہتے ہیں کہ اس میں پورا زور دے کے کہ ان کو چاہیے، ان پہ فرض ہے، ان کے اوپر لازم ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. وما لنا، یہاں پہ جو ہے وہ ما، دیکھیے پہلے ہم نے ما نافیہ کا استعمال کیا، اب یہاں پہ ما استفہامیہ آ گیا. وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ اللہ. اب یہ لفظ دیکھیے، ایک یہ لفظ یہ اللہ ہے، یہ اور چیز ہے. یہ اللہ ہے، یہ لفظ ہے ان لا، یہ کہ، اور یہ نافیہ نا، یہ کہ نام. کیا ہے ہمیں، کیوں نہ ہم نتوکل علی اللہ. وہاں پہ تھا یتوکل، وہ بھروسہ کریں. یہاں پہ نتوکل، ہم بھروسہ کریں. کیا ہے ہمیں کہ ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اللہ پر، اللہ، اللہ پر. وقد، اور بلا شبہ تحقیق، ہدانا. ہدانا لفظ کیا ہے؟ ہدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. اسی کا معنی ہوتا ہے دکھانا. جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سیدھا راستہ دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کا معنی دکھانا. وقد ہدانا، اس کے ساتھ آگے کیا لگا؟ متکلم مفعول، جمع کا صیغہ. اور بلا شبہ تحقیق دکھایا ہمیں، دکھائے ہمیں. سبلنا، سبلانا. اب لفظ کیا ہے؟ سبیل. سبیل کی جمع کیا ہوئی؟ سبل، راستے. یہ جمع آ گئی، اور اس کے ساتھ آگے کیا لگا؟ نام متکلم ہم. سبلنا، اور بلا شبہ تحقیق ہمیں راہیں اسی نے دکھائیں، ہمیں راستے اسی نے دکھائے. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور اب پھر اس میں سے لفظ نکال لیجئے کیا ہے. اس میں سے لفظ کیا ہے؟ صبر. سون بے رے، صبر. لام اس میں سے علیحدہ کر لیجئے، نون علیحدہ کر لیجئے، اور اس کے بعد نون ثقیلہ علیحدہ کر لیجئے. لام یقیناً کے لیے آ گیا، نون علامات مضارع آ گیا. صبر جو ہے وہ صبر کے معنوں میں، اور یہ نون ثقیلہ اور زور دینے کے لیے ڈبل. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور یقیناً ہم صبر کریں گے. اللہ پر ما، یہاں پہ پھر ما موصولہ استعمال ہوا. جو آزیتمونا، آزیتمونا ایذا ان سے،
اذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی سے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اذیت. اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف. آزیتمو، اب اس کے بعد آگے کیا لگا؟ تم حاضر کی ضمیر لگی، جس میں ہم تا کی ضمائر میں تم جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، نا متکلم ہم کے لیے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آزَيْتَمُونَا، اور یقیناً ہم صبر کریں گے جو تم اذیتیں ہمیں دیتے ہو، جو تکلیفیں ہمیں دیتے ہو. یہ نبی کہہ رہے ہیں، جو تکلیفیں اذیتیں تم ہم دیتے ہو ہم اس کے اوپر یقیناً صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اب بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. جو بھروسہ کسی کے اوپر تو کرنا ہے نا، تو پھر بھروسہ ان کا جو ہے وہ بھروسہ کرنے والوں کا صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ بات اتنا مکالمہ تھا اس پہلے مکالمے کے جواب میں جو آیت نمبر 10 میں جو ہے وہ لکھا گیا تھا کفار کی طرف سے، اس کا جواب یہ تھا. اب اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کفار، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکاری ہوئے، جو کافر تھے، لِرُسُلِهِمْ، اپنے رسولوں سے. لام تعلیل کے لیے، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، اپنے رسولوں سے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا کافروں نے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، دیکھیے بار بار یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. یہ بات بتائی مکہ کو جا رہی ہے، لیکن ہسٹری تمام انبیاء کرام کی یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایک نبی کا قصہ نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہی ایسے ہوتا رہا ہے. ایک طرف سے تسلی تشفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور دوسرے کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر یہ تم کوئی نوکھے نہیں ہو، پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. اور کفار کہتے ہیں کافر لِرُسُلِهِمْ، اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ. اب لفظ اس کو بھی کھول لیں اگر ہم دیکھیں، جب تک ہم کسی لفظ کا روٹ نہیں ڈھونڈیں گے تب تک ہمارے لیے ترجمہ کرنا آسان نہیں ہوگا. اگر ہم روٹ ڈھونڈ لیں 70% آپ کا ترجمہ وہیں پہ ہو گیا. اور اس کے بعد دیکھیں اس کے دائیں اور بائیں کیا لگا ہوا ہے. جیسے اب لفظ کیا ہے، مارکر دوسرا دیجیے گا، خارجہ. خارجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے خارج کر دینا، نکال دینا. لام کا میں نے ابھی آپ کو کیا استعمال بتایا ہے؟ لام لازم کے لیے. نون جو ہے وہ مضارع کے لیے استعمال ہوا. اگلا نون جو ہے وہ نون ثقیلہ زور دینے کے لیے استعمال ہوا. اس کے بعد پھر کم حاضر کی ضمیر لگی ہے، یقیناً ہم نکال دیں گے تم کو. اور کافر کہتے ہیں اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، یقیناً ہم تمہیں نکال دیں گے، خارج کر دیں گے. من ارضنا، لفظ کیا ہوتا ہے؟ زمین. آگے کیا ہے؟ نا، اپنی زمینوں سے. یقیناً ہم تمہیں من ارضنا، ہم اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، ہم اپنی زمین سے، ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے. یہ وہی دھمکی ہے جو ہر نبی نے دی، اور یہی مقصد جو ہے وہ قریش کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ یا قید کر دیے، جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. تو یہ وہی دھمکی دی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، یا اور کہا کفار نے اپنے رسولوں سے، یقیناً ہم تمہیں جو ہے وہ اپنی پھر دیس نکالا دے دیں گے، دیس بدر کر دیں گے، ہم تمہیں اپنی دھرتی سے نکال باہر کریں گے، جہاں مرضی چلے جاؤ، تمہاری یہ ہدایتیں جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. یا ایک دھمکی جو ہے وہ یہاں پہ یہ لگائی گئی ہے. اور دوسری بات کہے گی او کا معنی ہوتا ہے یا لا تعودن. اب لفظ اس میں سے کیا ہے؟ آدھا. آدھا کا معنی کیا آتا ہے؟ پلٹ آنا، لوٹ آنا. آدھا اودو، لام جو ہے یا تمہیں چاہیے کہ تم پلٹ آؤ، فی ملتنا، ملت کہتے ہیں کس کو؟ مذہب کو، دین کو. یا یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں پلٹ آؤ، لوٹ آؤ. ایک بات یہاں پہ جو ہے وہ بڑی ہنٹ ہے، میں نے ابھی جمیل صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا، گہری ہے. اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے رسولوں سے، لِنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا وَلَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو جو ہے وہ ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، اگر رہنا ہے یہاں پہ تو پھر واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، پس الف جو ہے وہ یہاں پہ کس لیے لگا؟ فے کا مطلب پس، الف لگا امر کے لیے. لفظ کیا ہے؟ وہی. اور پس وہی کی طرف ان کی، ربہم، ان کے پروردگار نے. یہاں پہ ان کا ڈائلاگ کمپلیٹ ہو گیا، ان کا مکالمہ کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. یہاں پہ جو ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ جن سے کافروں نے کہا تھا
یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے رسولوں کو یہاں پہ. پس وہی، کیونکہ کافروں کے اوپر تو وہی نہیں آئی، وہی کس پہ آئی؟ رسولوں کے اوپر. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس وہی کی طرف ان کے پروردگار نے لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اب اس میں سے لفظ نکالیے، کون سا لفظ نکلتا ہے ہمارے لیے؟ ہلاکا. ہلاکا ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا. ہلاکا اسی سے لفظ جو ہے اس کا مصدر اہلاکن، ہلاک کر دینا. لام لازم کا استعمال ہوا جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نون مضارع کے لیے استعمال ہوا، اور نون ثقیلہ زور دینے کے لیے. لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یقیناً ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی. کن کی طرف؟ اپنے رسولوں کی طرف. ان دھمکیوں کے جواب میں جو مشرکین مکہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہماری زمینوں سے نکل جاؤ یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، یہ دو ہی شکلیں ہیں، نہیں تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہلاک کریں گے، ہم تباہ کریں گے ان دھمکی دینے والوں کو، ان ظالموں کو. وَلَا نُسْكِنَنَّكُمْ. اب اس میں سے بھی لفظ صرف نکال لیجئے. نسکننا لفظ کیا ہے؟ سکنا. سکنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنا. ہم اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے سکنا. ہم جو کہتے ہیں نا سکنا فلاں کہاں کا رہنے والا ہے، تو یہاں پہ بھی اس سے سکنا ٹھہرانا، رکھنا. لام لازم کا استعمال ہوا، نون علامات مضارع، نون ثقیلہ زور دینے کے لیے، کم حاضر کی ضمیر لگی. وَلَا نُسْكِنَنَّكُمْ، اور پھر ہم تمہیں ٹھہرائیں گے، ہم تمہیں قیام کروائیں گے، تمہیں جگہ دیں گے. وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، زمین میں، من بعدہم، بعد ان کے. کن کے بعد؟ جن کو ہلاک کیا جائے گا، جن کو تباہ کیا جائے گا، وہ زمین تمہارے حوالے کر دی جائے گی اور تم اس کے اوپر جو ہے وہ بسو گے. ذالکہ یہ ہے، لمن لیے اس کے، خافا جو ڈرا، مقامی، مقام کہتے ہیں سامنے کھڑے ہونے کو، پیش ہونے کو. یہ جو ہے وہ مفعول میں کے لیے استعمال ہوا، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے ڈر رکھا میرا. وخاف وعید، اور ڈرا اس وعدے کے دن سے، اس عذاب آخرت کا جو وعدہ ہے اس سے ڈر کے، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے یہ مقام ہے. اس کو جو ہے وہ ہم دوبارہ ان زمینوں پہ بسائیں گے، دنیا میں بھی ترقیاں دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اسی چیز کو صرف اس لفظ کے لیے اگر آپ یہ آیت دیکھ لیجئے، سورہ الرحمن کی آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو ڈر رکھتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اب کے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے. جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں کہ جس نے کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ کا مقام ذہن میں رکھا، اللہ کی ہدایات ذہن میں رکھیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے، ہاتھ پھیلانے سے پہلے، سر جھکانے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ کے احکامات کو یاد رکھا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس دن کے اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈر گیا اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تو دو جنتیں ہیں ان کے لیے. ایک دفعہ میں باب محاورہ کرتا چلا جاؤں. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، نہیں ہیں مگر ہم بھی انسان تمہارے جیسے. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اور لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وہ رحم فرما دیتا ہے، فضل کر دیتا ہے، احسان کرتا ہے. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے، اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے ہم جو ہے وہ کوئی نشانی لا سکیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کا بھروسہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہے ہمیں کہ کیوں نہ ہم بھروسہ کریں اللہ پر. وقد ہدانا سبلنا، اور بے شک اسی نے ہمیں ساری راہیں دکھائی ہیں. ولنصبرن، اور یقیناً ہم صبر کریں گے، علی ما اذیتمونا، اس کے اوپر جو اذیتیں دیتے ہو تم ہمیں، جو تکلیفیں دی تم نے ہمیں، اس کے اوپر ہم صبر کریں گے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. وقال الذین کفروا رسلہم، اور کہا ان کافروں نے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، یقیناً پھر ہم تمہیں اپنی زمین سے باہر، اپنے شہر سے باہر نکال کریں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹو ہمارے مذہب میں. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لِنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، پس وہی کی ان کے پروردگار نے، رسولوں کے پروردگار نے ان کی طرف کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں اس زمین میں جو ہے وہ ہم بسا دیں گے. اور یہ اس کے لیے ہے جو ہمارے سامنے سے اور اس دن کے وعدے سے جو ہے وہ ڈر گیا. پہلی بات بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے پچھلی آیت کریمہ میں انہوں نے کہا تھا تم تو ہمارے جیسے انسان دیکھتے ہو،
تو آگے سے جواب رسول فرماتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔ وہ یہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، بچے بھی ہیں، کھانے بھی کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے میرے اوپر جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے۔ تو کہتے تھے اگر فرشتہ تو ہم تو تب مانیں گے جب ہمارے سامنے کوئی نشانی لے کے آؤ گے، کوئی معجزہ لے کے دکھاؤ گے، میں تب ہم تمہیں مانیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ جس پہ چاہتا ہے وہ احسان فرما دیتا ہے، اپنا فضل فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ فضیلت دے دیتا ہے۔ اس نے ہمیں پسند کر لیا، منتخب کر لیا، برگزیدہ کر لیا اپنے نبی کے طور کے اوپر، ہماری ٹریننگ نبی کے طور پہ کر لی۔ اللہ اپنا پیغام مجھ پہ بھجواتا ہے تاکہ میں اس کو تم لوگوں میں پھیلا سکوں، تم لوگوں کو بتا سکوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، میں بھی بیویاں رکھتا ہوں، میں بھی جو ہے وہ کھانے کھاتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہی وہ فضیلت ہے یہاں پہ جو مشترکہ طور پہ تمام انبیاء کرام کی طرف سے بات ہو رہی ہے کہ رسولوں نے کہا کہ بالکل بے شک ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے وہ اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات کہی گئی، اور یہ کسی ایک نبی کی طرف سے نہیں کہی گئی، یہ اس جمع کا صیغہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سارے انبیاء کرام کا یہی موقف تھا۔ موقف کیا تھا؟ اور نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری مجال نہیں ہے ہم کوئی نشانی، کوئی معجزہ لا سکیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ چاہے گا ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کو قبول ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہمیں اجازت دے گا، اللہ ہمیں جو ہے وہ اس کی فضیلت دے گا تو معجزہ آئے گا۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ ہمارے بس میں کوئی چیز ہے تو ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جس وقت سامنے انہوں نے رسیاں ڈالی تھی ساری، ایک دفعہ آپ کے دل میں بھی جو ہے وہ ڈر پیدا ہوا تھا، تو کہا تھا مت ڈر موسیٰ، ڈال دے اپنا عصا۔ اس سے پہلے موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ عصا ازدہ بن جائے گا؟ نہیں پتا تھا، کبھی نہیں پتا تھا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پتا تھا کہ کیا دعا مانگنی ہے اور مردے نے جو ہے وہ زندہ ہو جانا ہے؟ کیا صالح علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سامنے پہاڑ پھاڑ دیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعا کی تھی۔ اور جس وقت آپ کے جو ہے وہ آ کے مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے یہود کے مشورے سے کچھ سوال پوچھے تھے، اور آپ نے کہا تھا اچھا میں کل بتاؤں گا، 15 دن تک وہی نہیں آئی تھی، آپ پریشان ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آپ کی جو ہے وہ پکڑ کی گئی تھی، بتایا گیا تھا آپ کو کہ کچھ بھی کہنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ کہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ چاہے گا تو لائے گا، اپنے بس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، اور نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم کوئی نشانی لائیں مگر اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ، اور ہمارا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے، مومنوں کو بھروسہ بھی اللہ ہی پر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ مومنوں کا بھروسہ کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا بھروسہ بھی جو جس نے ہمیں منتخب کیا ہے، جس نے ہمیں پیغام بھیجنے سنانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، تو جو مرضی کچھ ہو، جو ہمارا بھروسہ اسی پہ ہی ہے، اسی کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم بھروسہ کریں بھی کیوں نہ اس کے اوپر، ہمیں جتنی سیدھے راستے ہیں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلُنَا، ساری راہیں تو اللہ ہمیں اس نے ہی دکھائی ہیں۔ ہمیں تو جو اللہ نے جتنی یہ سچے ہونے والی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے سچے، صادق، امین، فیورٹ پرسنالٹی، سب کچھ تھا، تو یہ ساری راہیں نبوت سے پہلے بھی اللہ ہی نے دکھائی تھی۔ جب وحی آئی تو وحی بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی، اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک طرف سے ہوتا ہے، تو ہمارے تو راستے سارے اسی کی طرف سے جو ہے وہ آتے ہیں۔ اور پھر ہم وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتَمُونَا، اور پھر یقیناً ہم جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو، اور جو تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اس سے پہلے دوسرے انبیاء کرام کو دی گئیں، کیا ابراہیم علیہ السلام نے کم قربانیاں دی؟ بڑے ہوئے تھوڑے سے تو ابا جان سے جو ہے وہ ٹکرا ہوا، بتوں کو توڑ دیا، وقت کے بادشاہ سے ٹکرا ہوا، بادشاہ سے ٹکرا ہوا، اس نے آگ میں پھینکوا دیا، آگ گل و گلزار ہوئی، جلا وطن کر دیا گیا، جا کے شادی کی، جب بیٹا ہوا تو حکم دے دیا گیا بیٹے کو اجاڑ بیابان میں چھوڑو، اور چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے، جب بازو بننے لگتا ہے، تب کہا اس کو ذبح کر دو۔ یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان تھے۔ جو کفار نے جو ہے وہ، جو ابا جان نے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر ہمارے بتوں کو تو نے مارنا نہ، ان کو تنگ کرنا نہ چھوڑ تو میں تجھے رجم کر دوں گا یا تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ یہی بات جب بادشاہ کے سامنے کی تھی تو بادشاہ نے کہا تھا میں تجھے جلا وطن کر دوں گا، آگ میں پھنکوا دوں گا۔ تو جتنی بھی تم اذیتیں دیتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم اذیتیں دی گئیں۔ شیب ابی طالب میں ہم آج 4 دن کے لاک ڈاؤن سے جو گھبرا گئے ہیں، 3 سال تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محصور رہے تھے، اور وہاں پہ صحابہ کرام کو درختوں کی جڑیں جو ہے وہ ابال کے جو ہے پینی پڑ گئی تھیں،
کھانی پڑ گئی تھی، اس حال میں جو تم ہمیں اذیتیں دیتے ہو ہم اس کے اوپر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ چونکہ ہمارا اللہ پہ ہے تو مومنوں کا بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ صبر دے کے بھی، اللہ جو ہے مصیبت دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ جو ہے وہ نواز کے بھی آزماتا ہے۔ نوازتا ہے اس لیے کہ میں دیکھوں کون میرا شکر ادا کرتا ہے، اور لیتا اس لیے ہے کہ میں دیکھوں کون صبر کرتا ہے، کہیں تنگی کی حالت میں وہ دوسری راہ پہ تو نہیں چل پڑتا۔ تو ہمارا تو بھروسہ اسی کے اوپر ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو پھر کفار نے وہ تڑی دی، وہ دھمکی دی جو تمام انبیاء کرام کے جو مخالفین تھے، وہ کفار تھے، جو مشرکین ہوتے تھے، وہ اپنے رسولوں کو کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے؟ لِنُخْرِجَنَّكُم مِّن أَرْضِنَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا تھا، قید کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے یا شہید کر دیں گے۔ ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی، کیا کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے؟ نکال دو ان کو اپنی بستی سے۔ لوط علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ ان لوط کو جو ہے وہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ ہماری راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ ہماری ان باتوں میں جو ہم کام کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ رکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی یہی کام کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بازو بن کے کون کھڑا ہوا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام، اس لیے کہ وہ ان کی نافرمانیوں پہ ٹوکتے تھے، اور جب وہ ٹوکتے تھے تو کیا تھا؟ اسی ٹوکنے کی وجہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر جو ہے وہ اتار دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ پہلی دھمکی وہی کہ ہماری زمینوں سے نکل جاؤ، ہمارے گھر سے جو ہے وہ تم چلے جاؤ، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ یہاں پہ ایک ہڈن تھنگ ہے، کہا کس سے جا رہا ہے؟ رسولوں سے، لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ لوٹ آنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کہیں ایسے تو نہیں، معاذ اللہ ایسے تو نہیں تھا کہ وہ پہلے کفار میں سے تھے نبی کرام؟ نبی تو سارے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، اللہ چن لیتا ہے ان کو۔ تو یہاں پہ مخاطب نبیوں کی ذات ہے، کہا جا رہا ہے ان پیروکاروں سے، ان اتباع کرنے والوں سے، ان صحابہ کرام سے جو اس سے پہلے جو ہے وہ کفار میں ہوتے تھے۔ اللہ نے ہدایت دی ان کو، اللہ نے ان کو سیدھے راستے دکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا تھے؟ باقی سارے پہلے کس مذہب میں تھے؟ اسی مذہب میں جو ان کا مذہب تھا۔ تو بیسیکلی ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن سنایا حضور انبیاء کرام کو جا رہا ہے کہ لوٹو ہمارے مذہب میں۔ تو یہ اصل میں دھمکی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو بعد میں جو ہے وہ لوٹ کے اپنے مذہب میں چلے بھی گئے تھے، انہی دھمکیوں سے ڈر کے۔ دیکھیے یہ بات کہنی بڑی آسان ہے، اپنا آباء و اجداد چھوڑنا، اپنے بہن بھائی بیوی بچے چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا مذہب کی خاطر، اور پھر جب دوبارہ لالچ دیا جائے تو پھر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ جب یہ باتیں ہوئیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کی طرف، ان انبیاء کرام کی طرف، رسولوں کی طرف وحی کی ہم نے، اور وحی کر کے کیا پیشن گوئی کی؟ کیا پیشن گوئی؟ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، جس وقت ہزارے کفار مکہ جو ہے وہ مومنوں کو اذیتیں دیتے تھے، بلال حبشی کے ساتھ کیا کیا، سلمان فارسی، صہیب رومی اور کتنے جو ہے وہ سب کے ساتھ کیا تھا، تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پیشن گوئی کی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا ظالموں کو ہلاک نہیں کیا گیا بعد میں؟ کیا ظالموں کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا؟ ان مکہ والوں کو، جن مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیں، دیسن کالا دیا، نکالا وہاں سے، اور لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کے بارے میں کہا فَأَوْحَىٰ، پھر وحی کی ہم نے وحی کی ان کی طرف ان کے پروردگار نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ہم ظالموں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور پھر یہ ہوا، پھر یہ انجام دیکھ لیجئے کیا نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا؟ تباہ کر دیے گئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا؟ تباہ کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا؟ تباہ کر دیے گئے۔ صالح علیہ السلام، اپنی ساری ہسٹری پڑھ لیجئے، ساری مثالیں پڑھ لیجئے، یہ قرآن اسی چیز کی تو بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ تب پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ظالموں کو ہلاک کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اسی زمین پہ ان کے بعد ہم تمہیں بسائیں گے۔ کیا فتح مکہ نہیں ہوئی پھر بعد میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسی فتح مکہ کو جو ہے وہ مکہ کو فتح نہیں کیا؟ کیا نوح علیہ السلام اسی زمین پہ پھر نہیں رہے؟ کیا صالح نہیں رہے؟ تو یہ وہ پیشن گوئی تھی کہ ہمیشہ فتح حق کی ہوگی، ہمیشہ فتح سچ کی ہوگی، ہمیشہ باطل جو ہے وہ مٹ کے رہے گا، کفار جو ہے وہ ہمیشہ ان کا انجام برا ہوگا۔ یہ وحی کی گئی، لیکن یہ وحی ساتھ کی گئی کہ ہم ان کو تو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں بسائیں گے، لیکن وہ کن کو بسائیں گے؟ وَلِمَنْ خَافَ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔
جس نے میرے مقام کا لحاظ کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، دو جنتیں ہیں اس کے لیے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا یہ سب کچھ اس کے لیے ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَخَافَ وَعِيدِ، اور وعید کیا ہے؟ اس وعدے کے دن سے، عذاب آخرت کا جو دن ہے، جو محشر کا دن ہے، اس دن سے ڈر گیا، یہ اس کے لیے ہے۔ اس دن کے بارے میں تو وہ دن جس کے بارے میں کل بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حاملہ اپنے حمل گنوا بیٹھیں گی، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ کیا دیکھ کے بوڑھے ہو جائیں گے؟ اس دن جلال، دہشت، جس دن جہنم کہے گی میرا حصہ نکال، رب العالمین سے ریکویسٹ کرے گی، اور حصہ کتنا ہوگا؟ 1000 میں سے 999، باقی جو ایک بچتا ہے صرف 1000 میں سے۔ تو یہ سوچ کے، یہ پریشان ہو کے، اسی پریشانی سے، اسی خوف سے، اسی ڈر سے حاملہ جو ہے وہ حمل گرا دیں گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے کہ اب بنے گا کیا؟ جہنم سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ تو جو آج اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تیرے دشمنوں کو، تیرے مخالفین کو ہم ہلاک کریں گے، اور تمہیں جو ہے ان کی جگہ پہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ دیں گے۔ کیا اس دنیا کا انجام ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اینڈ میں اسلام کا بول بالا ہوگا؟ کیا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہوگی، اور ایک ایک یہودی چن چن کے مارا جائے گا، عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھیجے جائیں گے، اور اینڈ پہ فتح کس کی ہوگی؟ مومنوں کی فتح ہوگی۔ بھروسہ کس پہ رکھنا چاہیے؟ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنا راستہ کھوٹا کر بیٹھیں گے تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم جو ہے وہ ان لوگوں میں جو ہے وہ ہمارا شمار نہ ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر جاری رکھے، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اپنے انبیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی جو ہے وہ ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ سے نوازے، انہیں صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے ایک دوست کی اہلیہ جو ہے وہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ ایک اور دوست جو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ کینسر کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی سے نوازے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں اس دنیا میں، جو اس وبا کے ہاتھوں پریشان ہیں یا دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ کریم سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہا کیجیے، کل کو ہم بھی اسی دعا کے محتاج ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی مغفرت بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادیں، ان کو اولاد نیک اولاد نصیب فرما دے۔ جن کی اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اطاعت کرنے والا فرما بردار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔